سری لنکا کے بعد پاکستان جو ہے وہ دوسرا ملک ہے جہاں پہ پیٹرولیم کی قیمتوں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں. عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ الگ بات ہے. یہ جو شرط تھی آئی ایم ایف کی یہ پوری کر دی ہے. یہ جو 3 سے 5% مہنگائی بڑھے گی ان کو اپنی دوائیاں چھوڑنی پڑیں گی, ان کو ایک آدھ وقت کا کھانا چھوڑنا پڑے گا. اگر انہوں نے بجلی کے بل ادا کرنے ہیں, ڈالر کی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی قیمت ہے اور روپے کی بے قدری ہے, یہ بہت بری طرح سے متاثر کرے گی. پاکستان کی جو 82% آبادی ہے وہ $2 یا اس سے کم کماتی ہے. السلام علیکم ناظرین, پاکستان خبر ڈیجیٹل کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی. آج ہم بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی. نگران حکومت نے پچھلے ایک ماہ میں تقریباً 58 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا ہے, جو کہ پاکستان کی تاریخ کا تیز ترین اضافہ ہے. اس سے پہلے جب اتحادی حکومت تھی تو اس وقت جو ہے وہ تیزی سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا اور جس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے تھے. مہنگائی کی ایک لہر آئی تھی. تو یہ جو اب پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, ڈیزل, پیٹرول, اگر ہم اس کی وجوہات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو 3 بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت پاکستان میں مسلسل بڑھ رہی ہے. یہ بات درست ہے حکومت کی کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روس اور سعودی عربیہ نے تیل کی جو پیداوار ہے اس میں کمی کی ہے, اس میں کٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی چین کے اندر جو ہے وہ حکومت نے ایک سٹیمولس پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے, جس کے بعد چین کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی جو کنزمپشن ہے, کھپت ہے, اس کے اندر اضافہ ہو گیا. تو اس وجہ سے عالمی منڈی میں جو قیمتیں ہیں وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اب واپس $91 فی بیرل کے اوپر قیمت چلی گئی ہے پیٹرول کی, اور اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ جاری ہے. اب پاکستان کے اندر اس کے جو اثرات ہیں, کیونکہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت پہلے ہی بہت زیادہ تھی. مثلا اس خطے میں سری لنکا کے بعد پاکستان جو ہے وہ دوسرا ملک ہے جہاں پہ پیٹرولیم کی قیمتوں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں. انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, باقی ملکوں کے اندر جو ہے ساؤتھ ایشیا کے, جنوبی ایشیا کے اتنی قیمتیں نہیں ہیں جتنی کہ پاکستان میں. اس کی وجہ یہ ہے, سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز. آئی ایم ایف کی 2 بڑی کنڈیشنز ہیں پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ جو معاہدہ کیا تھا عمران خان کی حکومت نے, اور جو دوبارہ سے جب معاہدہ کیا, جب اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو جب اتحادی حکومت آئی شہباز شریف صاحب کی, تو انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا. تو آئی ایم ایف نے یہ جو شرط تھی اس کو برقرار رکھا. وہ تھی کہ آپ ڈیزل کے اوپر 50 روپے فی لیٹر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائیں گے, اور جو پیٹرول ہے اس کے اوپر 60 روپے فی لیٹر جو ہے وہ لیوی لگائیں گے. تو اب یہ نگران حکومت نے دونوں شرطیں جو ہیں وہ پوری کر دی ہیں. یہ جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا ہے, لیکن زیادہ اضافہ جو ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں ہے. لیوی جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر, اب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وہ چلی گئی ہے 60 روپے سے اوپر, اور ڈیزل کے اوپر 50 روپے پہ آ گئی ہے. تو یہ جو شرائط, یہ جو شرط تھی آئی ایم ایف کی یہ پوری کر دی ہے. عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن یہ جو نگران حکومت ہے, یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا معاہدہ ہے, شہباز شریف کی حکومت نے بھی اس کے اوپر عمل درآمد کیا تھا, لیکن وہ معذرت خانہ انداز سے کرتے تھے, معافی تلافی بھی مانگتے تھے عوام سے معذرت بھی کرتے تھے, لیکن قیمتیں بڑھاتے تھے. اس کے بعد شرمندہ ہو کے آتے تھے, پریس کانفرنس میں بیٹھتے تھے, اور جب کمی کرنی ہوتی تھی تو شہباز شریف صاحب خود جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے قوم سے خطاب فرماتے تھے. لیکن جب اضافہ کرنا ہوتا تھا تو یہ ذمہ داری اسحاق ڈار کے اوپر تھی کہ وہ اناؤنس کریں کہ جی ہم نے پیٹرولیم کی قیمت, ہم نے بڑی کوشش کی ادھر ادھر سے یہ کرنے کی وہ کرنے کی, لیکن آئی ایم ایف کے معاہدے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ہم اس کی قیمت بڑھا رہے ہیں. یہ جو نگران حکومت ہے اس میں کوئی بغیر کسی لگی لپٹی کے وہ قیمت بڑھا رہے ہیں, مسلسل بڑھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ ملک کے اندر آیا ہوا ہے, آنے والا ہے. عام اندازہ یہ ہے کہ 3 سے 5% جو انفلیشن ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا. یہ انفلیشن جو اس وقت 27% کے قریب ہے, یہ واپس 30% سے اوپر چلا جائے گا سپٹمبر میں, اسی مہینے کے دوران. یہ جو 3 سے 5% مہنگائی بڑھے گی یہ بہت بری طرح سے متاثر کرے گی جو کم آمدن والے لوگ ہیں, مثلا جن کی آمدنی 50-60 ہزار روپے ماہانہ کے قریب ہے, ان کو بہت بری طرح سے ہٹ کرے گی. ان کو اپنی دوائیاں چھوڑنی پڑیں گی, ان کو ایک آدھ وقت کا کھانا چھوڑنا پڑے گا. اگر انہوں نے بجلی کے بل ادا کرنے ہیں, انہوں نے ٹرانسپورٹیشن اپنی جو ہے اس کو افورڈ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کا کرایہ دینا ہے. اگر گھر کا کرایہ نہیں دیتے, گھر آپ کا اپنا ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ گزارا کر سکتے ہیں تھوڑا بہت. لیکن اگر نہیں ہے
تو پھر آپ کو یہ چوائس ہے آپ کے لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, آپ نے اپنے دوائی خریدنی ہے, یا آپ نے کھانا خریدنا ہے. تو یہ اس وقت حالات ہیں جس کے اندر مسلسل جو ہے نگران حکومت وہ قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے. ایک وجہ تو یہ IMF کا معاہدہ ہے, دوسری وجہ حکومت جو ہے وہ بجلی اور پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا کے, انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے یہ ریونیو جنریٹ کر رہی ہے. یہ بھی ایک IMF کی شرط ہے, لیکن حکومت جو ہے اگر وہ اشرافیہ سے ٹیکس وصول کرے تو یہ بوجھ عوام کے اوپر نہیں پڑے گا. مثلا اگر یہ جو 800 یا 700 روپے سالانہ اکٹھے کیے جاتے ہیں پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا کے, اگر پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ ٹیکس دینے پہ آمادہ ہو اور ان کی جو ٹیکس ایگزیمپشنز ہیں 2660 ارب کی, اگر اس کو آدھا کم کر دیا جائے تو پاکستان میں پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کو فوری طور پہ 40 سے 50 روپے کم کیا جا سکتا ہے. ایک دوسری وجہ ریونیو جنریشن ہے. تیسری وجہ ڈالر کی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی قیمت ہے اور روپے کی بے قدری ہے. روپے کی جو ہے مسلسل قدر میں جو کمی ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے, جس کی وجہ سے کیونکہ ہم ڈالرز میں خریدتے ہیں پیٹرول, اور جب ہم ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ تیل ہو, وہ خوردنی تیل ہو, وہ خام تیل ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہ الیکٹرانکس کی چیزیں ہوں, وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں, وہ سب آٹومیٹکلی مہنگی ہو جاتی ہیں. تو اس وقت یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہے, اس کی جو تیسری وجہ ہے وہ ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ. اگر ڈالر جو ہے وہ 220-25 پہ آ جائے تو 50 سے 60 روپے کا ریلیف مل سکتا ہے عوام کو فوری طور پہ پیٹرول کے اوپر. اور اس لیے ایک وجہ یہ بھی ہے, یہاں یہ 3 وجوہات ہیں. چوتھی وجہ یہ ہے کہ حکومت ڈسکریج کرتی ہے کہ لوگ کم سے کم پیٹرول استعمال کریں, اور اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے جتنا مہنگا ہوگا اتنا کم جو ہے اس کی کھپت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو زر مبادلہ ہے اس کی بڑی مقدار خرچ ہوتی ہے. جو پاکستان ایک سنگل آئٹم امپورٹ کرتا ہے, وہ سب سے بڑی سنگل آئٹم جو ہے وہ خام تیل ہے, وہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. وہ جو ہم باہر سے ڈیزل اور یہ جو موبلائل اور یہ مختلف چیزیں منگواتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات, یہ اس کی مین جو ایک سنگل کمپوننٹ ہے پاکستان کی امپورٹس کا سب سے بڑا. 14 سے 15 ارب ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں سالانہ. تو زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنے کے لیے اور ڈالر کیونکہ ہمارے پاس کم ہے تو اس کے اوپر جو دباؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے حکومت پھر یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کی جو کھپت ہے اس کو کم کیا جائے, اس کی قیمت کو بڑھایا جائے, تاکہ لوگ سفر کرنے سے پہلے سوچیں, موٹر سائیکل اور گاڑیوں کا جو استعمال ہے اس کو کم سے کم سطح پہ رکھیں. یہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے, یہ نیگیٹو جو ہے وہ پالیسی ہے یا نیگیٹو تھنکنگ ہے. لیکن یہ جو ابھی حالیہ اضافہ ہوا ہے, اب اس کے بعد جو ہے مہنگائی آئے گی, ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن ہے, سبزیاں پھل جو آتا ہے کھیتوں سے باغات سے منڈی تک آتا ہے, اور منڈی سے پھر لوگ اس کو اپنی دکانوں پہ لے کے جاتے ہیں, ریڈی پہ بیچتے ہیں. تو سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ مہنگے ہوں گے, کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. تو مہنگائی جو ہے اس کا ایک نیا طوفان اس کے نتیجے میں آئے گا. لیکن لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے اور پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے اس کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے اس بات سے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ کس طرح کی زندگی گزارنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہے. مثلا اگر آپ پاکستان کی جو عوام ہے اس کی جو اکثریت ہے وہ IMF کی جو رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق پاکستان کی جو 82% آبادی ہے وہ $2 یا اس سے کم کماتی ہے. یہ ریالٹی ہے پاکستان کی. 200 مطلب $2 کا مطلب ہے کہ وہ 700 روپے ہے, مطلب آج کا جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کے اوپر 600 روپے یومیہ کماتے ہیں. تو اگر ایک گھر میں ایک کمانے والا یا 2 کمانے والے ہیں تو وہ میکسیمم 40,000 روپے تک کما سکتے ہیں. اور جو 40,000 روپے مہینہ کماتا ہے وہ بجلی کے اتنے مہنگے بل کہاں سے دے گا. وہ ابھی جو ہے ٹرانسپورٹ کے جو سرکاری ٹرانسپورٹ ہے اس کی کرائے تو نہیں بڑھے, لیکن پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں آلریڈی. مثلا اگر آپ لاہور سے اسلام آباد جائیں تو اب 200 سے 250 روپے ایک طرفہ جو کرایہ ہے اس کے اندر اضافہ ہو گیا. کراچی کا کرایہ جو ہے اس میں 400 سے 500 روپے کا اضافہ ہو گیا. تو آپ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو کہ پرائیویٹ اونڈ ہے وہاں پہ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے اس کا بوجھ عوام پہ منتقل کر دیا. یہی ہماری حکمران اشرافیہ کر رہی ہے. وہ جو بوجھ ہے, کرائسس ہے پاکستان کے اندر, معاشی جو بحران ہے, اس کا جو سارا بوجھ ہے وہ خود اٹھانے کی بجائے یا شیئر کرنے کی بجائے اس کا سارا بوجھ عوام کے اوپر منتقل کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں, عوام میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے, عوام کے اندر جو اس نظام کے خلاف ایک نفرت ہے وہ پھیل رہی ہے. اور حکمرانوں کو احساس نہیں, اس لیے کہ ابھی تک کوئی بڑے مظاہرے پاکستان کے اندر نہیں ہوئے ہیں. عوام نے سڑکوں پہ آ کے
اس غم و غصے کا اظہار عملی طور پر ابھی تک نہیں کیا ہے. جب تک ایسا نہیں ہوتا حکمران سمجھتے ہیں کیونکہ لوگ برداشت کر رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ جو لوڈ ہے, جو بوجھ ہے, وہ ان کے اوپر ڈالتے رہیں. تو یہ جو پاکستان کے حکمران ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. آئی ایم ایف آپ سے پوچھتا ہے, جب آپ قرضہ لیتے ہیں آئی ایم ایف سے, تو آئی ایم ایف پوچھتا ہے کہ بھائی آپ جو قرضہ لے رہے ہیں یہ آپ واپس کیسے کریں گے, ریونیو کہاں سے بڑھائیں گے, کیونکہ جتنا زیادہ آپ قرضہ لیتے ہیں اور آپ نے واپس کرنا ہے, سود کی ادائیگی کرنی ہے, تو آپ کو بجٹ کے اندر اس کے لیے زیادہ پیسے رکھنے پڑتے ہیں. تو آئی ایم ایف آپ سے پوچھتا ہے. تو آپ کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں کہ آپ نے پیسے کہاں سے جنریٹ کرنے ہیں, کہاں سے ریونیو اکٹھا کرنا ہے, پیسہ اکٹھا کہاں سے کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو طبقہ عمرہ ہے, جو اشرافیہ ہے, جو حکمران طبقات ہیں, ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. جو جتنا زیادہ دولت کماتے ہیں, جن کی اتنی زیادہ آمدن ہے, آپ ان کے اوپر براہ راست ٹیکس لگائیں, انکم ٹیکس لگائیں, ویلتھ ٹیکس لگائیں, انہیریٹنس ٹیکس لگائیں, وراثتی جو ٹیکس ہے وہ لگائیں, اور وہاں سے پیسے اکٹھے کریں. اور جو غریب لوگ ہیں ان کو سبسڈی دیں, ان کو سستی چیزیں فراہم کریں. ایک تو یہ چوائس ہے. دوسری چوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ غریبوں کے اوپر بوجھ ڈال دیں سارا. تو پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے, بدقسمتی سے انہوں نے آسان راستہ یہ ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ اشرافیہ سے ٹیکس لینے کی بجائے, اور وہ امیر لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, وہ اپنی انکم کے اوپر ٹیکس پے نہیں کرتے, اپنی دولت پر ٹیکس پے نہیں کرتے, ٹیکسز بچاتے ہیں اور پھر دولت کو باہر شفٹ کرتے ہیں اور باہر پراپرٹیز خریدتے ہیں, کاروبار بناتے ہیں, باہر جا کے چھٹیاں گزارتے ہیں یورپ میں. وہ ایلیٹ جو ہے, وہ ایلیٹ کا حصہ جو ہے وہ ٹیکس پے نہیں کرتا. اور دوسرا, جو غیر ضروری اخراجات ہیں, جو غیر پیداواری اخراجات ہیں, جو بڑھتے جا رہے ہیں, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. وہ غیر پیداواری جو ہیں, نان کمپیٹیو دفاعی اخراجات ہوں یا دوسرے بیوروکریسی کے اخراجات ہوں. تو جب تک ہم اپنے اخراجات کو کم نہیں کرتے, اپنی آمدن کو نہیں بڑھاتے, اور ان سے ٹیکس وصول نہیں کرتے جو کہ دولت کماتے ہیں, جن کی آمدن زیادہ ہے, تو اس وقت تک حکمرانوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے کہ آپ عوام کے اوپر سارا بوجھ منتقل کر دیں. اور یہی ہماری پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی, پھر اتحادی حکومت آئی شہباز شریف صاحب کی, اب نگران حکومت ہے, لیکن معاشی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ ایک ہی طریقے سے اکانومی چلا رہے ہیں, اسی طرح عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ اور مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ اس کو لاتے جا رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.